السلام علیکم. ویلیوتھا جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. جیل کی راہداری رات کے اس پہر سنسان تھی. قید خانے کی 3 سلاخوں سے چاندنی اندر پگھل کر گر رہی تھی. قیدی ایک جانب بڑا جمان تھا، زنجیروں میں جکڑے. اس کے ہاتھ 2 زانوں رکھے تھے. خاموشی کی ایک گہری تہہ اس پورے قید خانے کا احاطہ کیے ہوئے تھی. ایک جانب اس کا بستر تھا. دیوار پر ایک چھوٹا سا چوکور آئینہ آویزا تھا. اس آئینے کے نیچے ایک بیسن لگا تھا. اس آئینے میں چاندنی سے منعکس ہوتا اس کا عکس پڑ رہا تھا. سائیڈ پروفائل سے بس یہی نظر آتا تھا کہ وہ مضبوط جبڑوں والا انتہائی خاموش مرد تھا. یکایک سلاخوں کے پار کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے محض ابرو اٹھا کر دیکھا تھا. میں ہوں ایمن. جانی پہچانی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ابرو جھکا لیا تھا. سلاخوں کے پار موجود مرد روشنی میں نمودار ہوا. اس نے ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی. ہاتھ میں کوٹ تھا. جاذب نظر، ماتھے پر گرتے گہرے سنہرے بالوں اور ذہین سیاہ آنکھوں والا ایمن خیام اس کے سامنے موجود تھا. اس کے حلیے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کا وکیل ہے. ساتھ کھڑے اہلکار سے اب وہ اس کا لاک اپ کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا. کیسے ہو عرب؟ وہ اندر بڑھ آیا تھا، پھر اس کے مقابل رکھے بستر پر بیٹھ گیا. ہاتھ میں تھامی فائل ایک جانب رکھی اسے دیکھا. اہلکار اب جھک کر اس کی ہتھکڑیاں کھول رہا تھا. سامنے بیٹھے عرب نے سوالیہ سا ایمن کو دیکھا تھا. ہتھکڑیاں کھولنا غیر معمولی سی بات تھی، وہ بھی سیل کے اندر. میں نے کہا ہے اسے میٹنگ روم کے بجائے آج ہم یہیں بات کریں گے، یہاں زیادہ سیف ہے، اس نے کہا. تو عرب نے بنا تاثر کے ہتھکڑی کھولنے کے بعد سیل کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے اہلکار کو دیکھا تھا. جانے سے پہلے وہ لمحے بھر کو رکا. 15 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتا میں ٹائم، اس نے گویا ایمن کی یاد دہانی کے لیے کہا تھا. پھر عرب پر ایک خاموش لیکن محتاط نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا. پینٹ اکھڑی بدنما تنگ دیواروں والے سیل میں وہ دونوں تنہا رہ گئے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوئی پروسیکیوٹر رئیس تم سے ملنے آیا تھا، اس نے آرام دہ ہو کر پوچھا تھا. عرب نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا. کیا کہہ رہا تھا؟ ڈاکیومنٹیشن، اس نے ایک لفظ کہا تھا. اس کی بھاری سی ٹھہری ہوئی آواز ابھری. ایمن نے گہرا سانس لیا. مجھے بالکل بھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی جب اطلاع ملی کہ کوئی تم سے جیل میں ملنے آیا ہے. مجھے پتہ ہے تم میرے سامنے اتنی مشکل سے اپنا منہ کھولتے ہو، اسے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہوگا، آخر میں ہنس کر کہا. لیکن عرب کی جانب کی فضا میں کوئی ہنسی نہیں ابھری. اب میں انہیں کیا ہی بتاتا کہ اپنے بچپن کے دوست کے سامنے منہ کھولتے عرب خلید کی جان جاتی ہے تو وہ کسی اور کے سامنے، اور وہ بھی کسی وکیل کے سامنے، اپنے وکیل کے بغیر کیسے کچھ بول سکتا ہے؟ قیدی نے اسے یوں ہی متاثر ہوئے بغیر دیکھا تھا. بس یہی بات کرنے آئے تھے سرکار. باتیں بہت ہے، لیکن آپ اپنے لب مبارک کو جنبش دیں گے تو مزید بات ہو سکتی ہے. ٹرائل کے متعلق کوئی بات ہے؟ اس نے پوچھا. دائیں جانب سے پڑتی روشنی میں اس کا آدھا حصہ واضح تھا، باقی کا آدھا اندھیرے میں ڈوبا تھا. دائیں جانب ابرو کے پاس لگا کٹ روشنی میں صاف دکھ رہا تھا. ہتھکڑی سے آزاد نسوں کے جال میں جکڑے فولادی ہاتھ. اب تک اس نے 2 زانو رکھے ہوئے تھے. نہیں، ٹرائل کے متعلق کوئی بات نہیں ہے. اس نے سر نفی میں ہلایا، پھر سیدھا ہو بیٹھا. ہلکا سا جھک کر دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھی، آنکھیں اٹھا کر بغور اس کا چہرہ دیکھا. عرب، کیا تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے؟ کچھ ایسا جس کا مجھے تمہارا وکیل ہونے کے ناطے قبل از وقت علم ہونا چاہیے؟ اس نے بے حد خاموش انداز میں پوچھا تھا. اندر تک اترتی ایک گہری نظر اس نے قیدی پر ڈالی تھی. تمہارے ٹرائل میں محض کچھ دن رہ گئے ہیں عرب. کچھ ایسا مت کرنا کہ ٹرائل خطرے میں پڑ جائے، اور تمہاری رہائی جو اتنی سماعتوں کے بعد ممکنہ صورت تک پہنچی ہے، دھول کی نظر ہو جائے. اس کے انداز میں اب کے نرمی کے ساتھ ایک نصیحت بھی تھی. جانے کیوں اسے کچھ کھٹک رہا تھا. تم اب تک ایک بہترین ریکارڈ کے ساتھ رہنے والے قیدی ہو. عدالت کلین ملزمان کو سنتی ہے اور فیصلے لیتی ہے. قید میں رہتے سارے عرصے میں تم نے اس مثال کو بہت اچھے سے قائم رکھا ہے. بس چند دن اور. اس کے انداز میں جانے کیوں ایک چھوٹی سی التجا تھی. سبز آنکھیں ساکت رہی، ہاتھ ویسے ہی رکھے رہے. وہ موو نہیں کرتا تھا، ہلے بغیر ایک جگہ کئی گھنٹے بیٹھا رہتا تھا. ایمن پیچھے ہو بیٹھا تھا. زنگ آلود پنکھا گھٹن زدہ زندان میں عجیب سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ گھوم رہا تھا. جرمنز کو مجھے ڈھونڈنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ کچھ پل بعد اس کی آواز ابھری تو ایمن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں چھوٹی کیے سیدھا ہو بیٹھا. ہائپوتھیٹیکلی پوچھ رہے ہو یا پریکٹیکلی؟ پریکٹیکلی.
3 مہینے یا اس سے کچھ کم کا عرصہ. اگر ضروری اقدامات نہیں لیے تو شاید وہ تمہیں اس سے پہلے ہی مار دے. کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس جیل سے نکلنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہاں آنا مشکل تھا. کیا مطلب؟ اس کا ماتھا ٹھنکا. شکاری کی آنکھیں اسے بغور دیکھ رہی تھی. جس آرگنائزڈ مافیا گروپ کے خلاف میں نے بغاوت جیسا کبھی جرم سر انجام دیا تھا، اس کا کرائم لارڈ کل رات مر چکا ہے. ایمن کی آنکھوں کے سامنے بھگ سے کچھ اڑا تھا. وہ مکمل طور پر جمے اعصاب لیے اسے دیکھ رہا تھا. عرب نے چہرہ پھیر کر سیل کی سلاخوں کی جانب دیکھا. راہداری سنسان تھی. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. قد آور سا وجود اور فولاد جسم. اسے کسی انسان کو مار دینے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی. آرگنائزڈ مافیا گروپس کی ایک خاص بات ہوتی ہے، یہ اپنے کرائم لارڈ سے بے غرض انسیت رکھتے ہیں. دوسرے سرغنہ کے آنے اور اسے کلین سنبھالنے تک بہت عرصہ درکار ہوتا ہے. ایمن، میں اس قید خانے میں محض اس درمیانی عرصے کا انتظار کر رہا تھا، ان کے مافیا کلین کے کمزور ہونے کا انتظار. اور کل رات وہ ٹھہرا. لمحے بھر کو وارڈن واپس آ چکا تھا. میرا انتظار تمام ہوا. ایمن اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا. لمحے بھر کے لیے پورا جیل خانہ اس کے سر پر گھوم گیا تھا. اس نے عرب کو اپنی جانب گھمایا. اہلکار اب اسٹک سے سلاخیں بجا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا. تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے عرب. وہ اس پر تقریباً غرایا تھا. عرب نے گہرا سانس لیا، یوں گویا فیصلہ کر لیا. ٹرائل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس نے اسے گویا یقین دہانی کروائی. لیکن ایمن سرنفی میں ہلا تھا. اسے کسی بھی انتہائی قدم سے باز رہنے کی تنبیہ کر رہا تھا. میں نے بہت محنت سے تمہارا کیس اس فائنل سماعت تک کھینچا ہے عرب. تم اپنی ساکھ کو بالکل بھی متاثر نہیں کرو گے. تم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرو گے. ویلیوتھا اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، لیکن ہنٹر آئیز میں کوئی تاثر نہیں ابھرا. شاید وہ فیصلہ لے چکا تھا. شاید وہ بہت عرصہ پہلے فیصلہ لے چکا تھا. وارڈن اب باقاعدہ سیل کے اندر سے ایمن کو گھسیٹ کر باہر لے جانے کی تگودو کر رہا تھا. اسے بدقت باہر کی جانب دھکیل کر لاک اپ اندر سے بند کیا اور پھر جھک کر عرب کو ہتھ کڑی لگانے لگا. عرب نے اس اہلکار کو بغور دیکھا تھا. اس کی آنکھیں جھکی تھی اور ہتھ کڑی لگاتے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی. یہاں کے وارڈنز، جیلرز، واچ مین، ڈاکٹرز، قیدی، یہاں تک کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیسے افسران بھی اس سے احتراز برتا کرتے تھے. ایمن اب تک سلاخیں سختی سے پکڑے اسے کچھ کہہ رہا تھا. آواز دھیمی لیکن خوف زدہ تھی. عرب پلیز کچھ مت کرنا ایسا ویسا. ٹرائل کی تیاری کرو، ہم یہ کیس جیت رہے ہیں. اتنا کہا اور پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھا. دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی. ایمن کی گرفت سلاخوں پر ڈھیلی پڑ گئی. وہ سر نفی میں ہلاتا مسلسل اسے کسی انہونی قدم اٹھانے سے منع کر رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا. پنکھے کی گڑگڑاہٹ یوں ہی پورے ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی. ایمن جا چکا تھا. اس کے جاتے ہی عرب نے اگلے ہی پل آنکھیں کھول دی تھی، بالکل خاموشی سے. اب وہ چھت پر جھولتے پنکھے کو تک رہا تھا. اسی پہر دوسری جانب ایک پرتعیش سی اسٹڈی میں ورکنگ ٹیبل کے مقابل زربلی ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا. اس نے ہاتھ اپنی پشت پر باندھ رکھے تھے. یہ ایک طریقہ تھا آگے بیٹھے انسان کو یہ باور کروانے کا کہ وہ ان کا فرما بردار نہیں تھا. اسٹڈی میں خاموشی کے ساتھ اے سی کی خنکی بھی پھیلی تھی. قد آدم کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے. مدھم زرد روشنیوں میں سامنے براجمان ایک ادھیڑ عمر کا انسان بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی. آنکھوں کے ارد گرد مسکرانے پر لکیریں ابھر آتی تھی. سرخ و سفید چہرے پر داڑھی میں موجود کہیں بال سفید تھے اور قلموں میں بھی باریک سی چاندنی ابھر آئی تھی. سفید قمیص شلوار میں ملبوس وہ دونوں ہاتھ باہم باندھے اسے دیکھ رہے تھے. وہ لڑکی کہاں ہے زربلی خان؟ ان کی آواز کی کرختگی پر لمحے بھر کو ان کے پیچھے ہاتھ ادب سے آگے باندھ کر کھڑے شیر زمان نے بھی اسے دیکھا تھا. اس نے ایک ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی تھی. اسی پہر پیچھے اسٹڈی کا بھاری دروازہ دھکیل کر کوئی خاتون ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اندر آئی تھی. میں نہیں لایا، ٹھٹائی سے کہا. اسے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی. خیبر مراد خان جھولتی آرام دہ کرسی پر پیچھے ہو بیٹھے تھے. پھر اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا. اس کا اونچا سراپا ان کے سامنے سر تاپا نافرمان اولاد کے ایستادہ تھا. میرا حکم تھا کہ اس لڑکی کو شام کے اندھیرے سے پہلے اس ڈیرے کی 4 دیواری کے اندر کر دیا جائے، لیکن وہ لڑکی ابھی تک اس گاؤں میں کیا کر رہی ہے زربلی خان؟ خاتون اب آگے بڑھ تھی. پھر محتاط سے انداز میں پرچ میں رکھے چائے کے کپ کو ٹیبل کی چمکتی سطح پر رکھا. ایک پریشان نگاہ سامنے کھڑے زربلی پر بھی ڈالی، جو بنا تاثرات کے سیدھا چہرہ لیے کھڑا خیبر مراد خان کی نس پر دے رہا تھا. میں نہیں لایا اسے خیبر جان. کیا میں
جان سکتا ہوں کہ آپ اسے کیوں نہیں لا سکے خان؟ جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو خیبر نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے ٹیبل کے دراز سے جھک کر ایک چھوٹی سی پستول نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ زرولی اس پستول کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے مسکرایا تھا، پھر انہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اب بتاؤ کیوں نہیں لائے تم اس لڑکی کو؟ پشتون تو اپنی عزتیں رہن رکھوا دیتے ہیں لیکن اپنی عورتوں کو ایک رات بھی کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی زرولی خان؟ وہ آخر میں دھاڑے تو کھڑکی کے پار درختوں پر جھولتے کہیں پرندے گھبرا کر اڑ گئے۔ خاتون نے دہل کر زرولی کو دیکھا تھا جو ذرا بھی اثر لیے بغیر کھڑا تھا۔ خیبر جان، آپ نرمی سے مجھے جہنم میں تو لے جا سکتے ہیں لیکن سختی سے جنت میں بھی نہیں لے جا سکتے۔ اول تو مجھے یہ کام کرنا نہیں تھا لیکن اگر میں نے حامی بھری لی تو پھر مجھے اس کام کو اپنے طریقے سے کرنے دیا جائے۔ مجھے کسی کا تسلط پسند نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں۔ آخر میں ذرا ٹھہر کر جتایا۔ خیبر نے اسے ٹھنڈی سی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ زرولی، میں نے تمہیں ایک کام سونپا تھا، تم نے وہ نہیں کیا۔ تم میرے سامنے اپنا یہ بے غیرت چہرہ لے کر کیوں کھڑے ہو؟ غیرت کا تانا مت دے خیبر جان، ایسا نہ ہو کہ میں بھی آپ کے پچھلے صاحبزادے کی مانند ایک محاذ کھڑا کر کے دشمنی پر اتر آؤں۔ مجھ سے دشمنی کرو گے؟ اپنے باپ سے؟ ان کے انداز میں اچنبھا سا ابھرا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہلکی کتھئی آنکھوں میں بلا کی ڈٹھائی لیے پوچھا تھا۔ وہ بامشکل گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کر پائے۔ پیچھے کھڑے شیر نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دھیرے سے کام لینے کا اشارہ کیا تھا۔ اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے تو کمزور پڑ جائیں گے اور باہر تاک میں بیٹھے ہزاروں دشمن ہماری بوٹیوں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہوں گے۔ ہمارا حرام گوشت ہضم نہیں ہوگا انہیں خیبر جان، وہ ہمیں چبا کر بھی اگل دیں گے، وہ ہمیں مرا ہوا ہونے کے باوجود بھی نگل نہیں پائیں گے۔ خیر، اس نے اپنی بات سمیٹتے ہوئے انہیں اسی بے تاثر آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں کہ مجھے عورتوں سے متعلق کسی بھی فیصلے یا مسئلے کے لیے مت بھیجا کریں۔ میرے بیٹے ہو تم، تمہیں اہم کاموں کے لیے نہیں بھیجوں گا تو کس کی جانب بھیجوں گا؟ آپ نے اپنے ڈیرے پر کہیں پالتو کتوں کا خرچہ پانی باندھ رکھا ہے، آپ انہی میں سے کسی سے یہ کام کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ویسے بھی اس لڑکی کو یہاں بلانے کے بعد آپ نے اسے گولیوں سے بھون ہی دینا ہے، اس نے صاف گوئی سے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا۔ تو خیبر نے بامشکل اپنے ابلتے تیش پر قابو پایا۔ وہ خاتون اب اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی، اسے بازو سے تھام کر مزید کسی بھی سخت لفظ کے استعمال سے باز رکھنے کے لیے التجا کی۔ اس نے چہرہ جھکا کر انہیں دیکھا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا، اپنے بازو پکڑے، ان کے نرم کمزور ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خیبر جان کی بد نصیبی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہونے کی بجائے اپنا ہی محاذ کھولے کھڑی ہے۔ اتنے سالوں سے اس پوری سلطنت نما حکومت سنبھالتے خیبر مراد کبھی کسی سے شکست نہیں کھا سکا، لیکن شاید اب لگتا ہے کہ وہ شکست خوردہ سا اپنے بستر مرگ پر دراز ہوگا، کیونکہ اس دفعہ اس کا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ جب آپ کو اس بات کا ادراک ہے ہی تو آپ کیوں اپنا اور میرا وقت ہر دفعہ ضائع کرتے ہیں؟ اس نے واقعتاً جاننے کے لیے استفسار کیا تھا۔ شیر نے اس کے سوال پر اسے بے پناہ متعجب ہو کر دیکھا تھا۔ اس کی ضد اور ڈٹھائی قابل دید تھی۔ ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، خیبر نے تھک کر کہتے ہوئے سر کرسی سے ٹکا دیا تھا۔ زرولی ان کے صبر کا پیمانہ یوں ہی لبریز کیا کرتا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے انہیں اپنا بلڈ پریشر نارمل رکھنا بہت ہی کٹھن معلوم ہوتا تھا۔ دل انسان کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے خیبر جان، مجھے لگا تھا آپ کو شاید اس بات کا اندازہ بہت پہلے سے ہوگا۔ وہ اس کی بات سن کر کن پٹیاں سلاتے سر افسوس سے ہلا رہے تھے، پھر گہرا سانس لے کر گویا سر جھٹکا۔ روحان آفریدی کی جانب سے کیے گئے حملے کی اطلاع ملی صاحب بہادر کو، یا اس سے بھی بے خبری اختیار کیے بیٹھے؟ ان کی آواز میں طنز لہرایا تو اس نے سر اس بات میں ہلا کر جواب دیا، پھر شیر کو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ چند کاغذات ٹیبل پر رکھ کر پیچھے ہوا۔ اس نے بس ایک نگاہ ان کاغذات پر ڈالی تھی۔ یہ اس زمین کے کاغذات ہیں جس پر روحان نے حملہ کیا ہے۔ یہ زمین ہاروت کے نام کافی عرصے سے ہے، وہ کورٹ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ ٹھہر کر لمحے بھر کو اس سے دیکھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ تم ان سے جا کر حساب چکتا کرو اور انہیں بتاؤ کہ زمینی حملوں میں کبھی بھی انسانی جانوں کو درمیان میں نہیں لاتے، نہیں تو انجام بہت برا ہوتا ہے۔ انہیں انجام تک پہنچاؤ اور میرے پاس انہیں جہنم بھیجنے سے پہلے مت آنا زرولی۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی جھولتی کرسی سے اٹھ گئے تھے۔ یہ اس جانب اشارہ تھا کہ وہ مزید اس حوالے سے اس کی کوئی جرح سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ان کے اٹھتے ہی دراز قد واضح ہوا تھا۔
اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مقابل کھڑے تھے۔ ہاروت ان سے اپنے طریقے سے حساب لینا چاہتا ہے۔ ظہیر نے مجھے بتایا کہ وہ ان سے بات چیت کے ذریعے مفاہمت کا کوئی راستہ نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ اگرچہ اسے ہاروت کے فیصلے پر بذات خود بھی اعتراض تھا، لیکن وہ پھر بھی خیبر کے سامنے اس کی تائید کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر اس کا استفسار سن کر ناگواریت سی پھیل گئی تھی۔ تم جانتے ہو کہ مفاہمتی فیصلے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے؟ ایک دفعہ کوشش کرنے میں کوئی آڑ نہیں، اس نے کہہ کر ان کا چہرہ سکون سے دیکھا تھا۔ انہوں نے کچھ سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا، آنکھوں میں ناپسندیدگی اب تک تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے مردوں میں مردوں والی کوئی بات نہیں رہی تو اس کا قصاص میں خود لے سکتا ہوں۔ ابھی بھی ان بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ ظلم کا بدلہ لے سکے۔ اسی کے ساتھ وہ مڑ گئے تھے۔ شیر ان کے پیچھے ہی تھا۔ وہ چند پل کھڑا رہا، پھر گردن جھکا کر ساتھ کھڑی خاتون کو دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ ٹیبل پر رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کیوں تم ہر وقت خان جی سے الجھتے رہتے ہو؟ اسے خفگی سے دیکھ کر کہتی وہ اس کے کندھے پر دھپ رسید کر رہی تھی۔ وہ ان سے اپنا بازو چھڑا کر اب ان کے گرد اپنا بازو حمال کیے انہیں اپنے ساتھ لے کر اسٹڈی سے باہر چلا آیا تھا۔ وہ اس کی زہرہ جان تھی۔ وہ بچپن سے ان کے ہاتھوں میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ ماں کی شفقت، نرمی اور محبت، یہ سب اس نے زہرہ جان میں اپنے لیے پایا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کی ماں تھی۔ ان کے علاوہ اس کا عورتوں سے تعلق برائے نام تھا۔ زہرہ جان اس کا ہر کام بخوشی کیا کرتی تھی، اس کے کپڑوں سے لے کر کھانے تک۔ اس کی ہر ذمہ داری ان پر تھی۔ اسٹڈی سے باہر ڈیرے کا ماحول قدرے ہلکا پھلکا تھا۔ ملازمین اسلحہ کندھوں پر لٹکائے، گاہر زمینوں پر کام کرتے کسان اپنی روز کی مزدوری کے لیے ایک قطار میں کھڑے پشتوں میں تیز تیز گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک بنگلہ نما ڈیرا تھا جس پر خیبر مراد خان کے پورے کاروبار کے کاغذی کام سر انجام دیے جاتے تھے۔ مہمانوں اور دشمنوں کو پناہ دی جاتی تھی اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ سرحدی حصے سے قریب تھا، اس لیے یہاں پناہ گزین ساتھی دوست اکثر آ جایا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پولیس بھی پر مارنے سے گریز کیا کرتی تھی۔ اسی ڈیرے پر ذرا فاصلے پر خیبر جان نے ملازمین کے لیے انیکسی بنوائی تھی۔ جدی پشتی کام کرتے ملازمین باقاعدہ اپنے پورے خاندانوں کے ساتھ یہاں رہا کرتے تھے۔ زہرہ جان بھی انہی خاندانی ملازمین میں سے ایک تھی، لیکن اسے بے حد عزیز تھی۔ وہ جو خیبر کے کسی حکم کو زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ زہرہ جان کی کہی گئی ہر بات پر سر جھکا لینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے خفگی سے دیکھتی ملامت کر رہی تھی، لیکن وہ مجال ہے جو کسی بھی ملامت کا نوٹس لے لیتا۔ زرولی خان جی سے مت الجھا کرو، وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ انہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میری تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ داخلی دروازے سے ہاروت اندر چلا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی، پرکشش نقوش گہری سوچ بچار کی زد میں لگتے تھے۔ کیا بات ہوئی خیبر جان سے؟ زرولی نے محض شانے اچکائے تھے، پھر آگے بڑھ کر زہرہ کو لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ وہی جو میں نے تمہیں کہا تھا، وہ خود بدلہ لیں گے اگر تم نہیں لوگے تو۔ ابے یار، اس نے جھنجلا کر ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ زرولی نے دل جلی مسکراہٹ لیے اسے سرس بات میں ہلا کر دیکھا۔ ویسے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے جوابی حملے کر کے ایک دو بندوں کو زخمی کرنے میں؟ اس نے استفہامیہ سے ابرو سکیڑ کر پوچھا تھا۔ آفریدیوں کی لڑکی سے عشق کر بیٹھے ہیں جناب؟ پیچھے سے شیر کی باروب سی آواز سن کر جہاں وہ زور سے چونکا تھا، وہیں زہرہ جان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ شاید وہ اس بات سے واقف تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر مقابل صوفے پر بیٹھے ہاروت کو دیکھا تھا۔ وہ گلابی چہرہ لیے اتنی ہی حیرت سے شیر کو تک رہا تھا۔ شیر اب زرولی کے صوفے کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھے سکون سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون سی لڑکی؟ زرولی نے پوچھا تو جواب اس کی بجائے ایک بار پھر سے شیر کی جانب سے آیا تھا۔ خولا آفریدی۔ لالا، آپ کو کیسے؟ ہاروت صدمے میں بس یہی پوچھ سکا تھا۔ بچے، یہ قلموں کی سفیدی ایسے ہی نہیں حاصل نہیں کیا میں نے، مجھے میرے لڑکوں کی ہر اٹھی آنکھ کا علم ہے۔ لیکن لالا، ہم تو کبھی ملے بھی نہیں۔ جانتا ہوں کہ نہیں ملے، لیکن مجھے اطلاعات مل جاتی ہیں۔ لالا پلیز آپ خیبر جان کو منع کریں، مجھے کوئی حملہ نہیں کرنا ہے۔ اس نے سوکی سیدھی بات کہی تھی۔ شیر نے اس محبت میں اندھے لڑکے کو بغور دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ حملہ روک بھی دیا تو دشمنوں کے گھر بارات کیسے لے کر جاؤ گے؟ زرولی نے ٹھہر کر لمحے بھر کے لیے ہاروت کو دیکھا تھا۔ وہ بہت پریشان حال سا بیٹھا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ اسے لمحے بھر کو اس پر ترس آیا تھا۔ تم ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو یا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟
اس نے یقین دہانی کے لیے پوچھ لیا تھا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہارود کے رخسار لمحے بھر کو پھر سے گلابی ہوئے تو شیر کا قہقہ ابھرا۔ اب کہ زرولی نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، زہرا جان کو اٹھ کر ہارود کے پاس جانا ہی پڑا۔ ایک ایک گھوری ان دونوں پر ڈالی، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے والے انداز میں سہلایا۔ آپ دونوں کیوں پریشان کر رہے ہیں میرے بچے کو؟ محبت کی ہے نا، کون سا جرم کر لیا ہے ان دونوں کو گھر کا؟ لیکن مجال ہے ان دونوں پر رتی برابر بھی اثر ہو جاتا۔ زہرا کو دیکھتی شیر کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک الوہی سی چمک اتری تھی۔ وہ بلا شبہ درمیانی عمر کی اس عورت کو بے حد پسند کرتے تھے، اگرچہ وہ ملازمہ تھی، لیکن اتنے عرصے ساتھ رہنے کے بعد وہ ان کے گھر کا باقاعدہ فرد بن گئی تھی۔ سرخ سے پٹھان رخساروں اور گھنگریالے بھورے بالوں والی اس خاتون میں ان کی جان قید تھی۔ بروقت اس محبت کو جرم تسلیم کر لیا جائے تو معاملہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی آنکھیں زہرا کے وجود سے چھڑا کر شیر نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ زرولی البتہ خاموش ہوا، اسے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر سیدھا ہوا۔ کیوں نہ قصاص میں بدلے کے طور پر ان کی لڑکی مانگ لی جائے؟ اس کے کہنے پر وہ تینوں چونکے تھے۔ شیر اب صوفے پر آ بیٹھے تھے، پھر سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک نگاہ سامنے بیٹھے حواس باختہ سے ہارود پر بھی ڈالی۔ مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہیں۔ اگر ہم انگاروں پر چل کر خیبر جان کو راضی کر بھی لیں تب بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آفریدی ہمیں اپنی بیٹی دے کر مسئلہ حل کرنا بھی چاہیں گے یا نہیں۔ تو لڑکی اٹھا لیں گے۔ ہارود کی جانب سے جھاڑ ابھری تھی، لیکن زرولی نوٹس لیے بغیر شیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا رہے تھے۔ ہارود نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا کیا آپ دونوں کا؟ بیٹا دماغ تو آپ کا خراب ہو گیا کہ دشمنوں کی لڑکی سے محبت کر بیٹھے ہیں۔ شیر نے بنا کسی لگی لپٹی کے اس پر طنز کیا تھا۔ اس کی پریشان نگاہیں اور فکر مند چہرہ دیکھ کر زہرا نے اس کی پشت ایک بار پھر سے سہلائی تھی۔ وہ اور زرولی ان سے بے حد مانوس تھے۔ تمہارے پاس کوئی اور حل ہے اس کے علاوہ؟ خیبر جان جوابی کارروائی کے علاوہ کسی بھی فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے۔ تم ان پر حملہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ تم خون بہا کے حق میں نہیں ہو۔ آخری حل یہی بچتا ہے کہ ہم قصاص میں ان کی لڑکی مانگ کر مسئلہ ویسے حل کریں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کرائسس کو بلیسنگ میں بدلنا سیکھو، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اسی پیر سینٹرل ٹیبل پر رکھا اس کا فون زو زو بجنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر فون اٹھایا، پھر اسکرین پر نمبر دیکھ کر اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اکرما کی کال ہے، وہ یقیناً تم سے فیصلے کے متعلق پوچھے گا۔ جو بھی کرنا ہو مجھے بتا دینا۔ چلتا ہوں۔ اس نے ان سب سے اجازت چاہی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیر بھی اسی کے ساتھ اٹھے تھے۔ دونوں اپنے اپنے راستوں کی جانب گامزن ہوئے تو ہارود پیچھے زہرا کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ پھر انہیں اسی بیچاری آنکھوں سے دیکھا۔ زہرا جان، میں اس کے گھر عزت سے رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں اسے عزت سے رخصت کروا کر لانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں آخر یہ سب اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی حالت پر انہیں بے اختیار ترس آیا تھا۔ وہ یہاں پر موجود باقی مردوں سے مختلف نرم دل رکھنے والا انسان تھا۔ اسے خون خرابے سے کراہیت آتی تھی۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی ہارود، پریشان نہ ہو بچے۔ وہ سر نفی میں ہلاتا پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے اٹھا کر بےعزتی سے لانے سے بہتر یہی ہے کہ میں اسے بھول جاؤں۔ عزت کے بغیر بھی بھلا کوئی رشتہ آج تک بن پایا ہے زہرا جان؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدلتی جا رہی تھی۔ زہرا اس کے قریب بیٹھی اس کا دکھڑا سن رہی تھی۔ پیچھے وہ اب فون ہاتھ میں لیے تیزی سے قدم اٹھاتا ڈیرے کی پتھریلی روش پر چل رہا تھا۔ کال ریسیو کی جا چکی تھی۔ ہاں اکرما بولو۔ اس کی بے حد خاموشی سی آواز ابھری تھی۔ گھاس کے کتوں پر آتے جاتے ملازمین پر اس نے یوں ہی نگاہ ڈالی تھی۔ رات گہری معلوم ہو رہی تھی۔ ٹرائل میں کتنا وقت ہے؟ جیل میں موجود قیدی نے آنکھیں اسی پل کھول کر چھت پر جھولتے پنکھے کو دیکھا۔ میک شور کہ خیبر جان تک اس آخری سماعت کی خبر نہ پہنچے اکرما، اس نے ہلکی آواز میں حکم صادر کیا تھا۔ پھر چند پل ٹھہر کر آگے والے کی بات سنی۔ ابرو بے ساختہ ہی سکڑے۔ رستم کا وہاں دیکھا جانا خوش آئند بات نہیں ہے اکرما، اسے جیسے کچھ کھٹکا تھا۔ قیدی اسی پل اٹھا۔ ہتھ کڑیوں کی مکرو سی آواز ابھری۔ سلاخوں کے سامنے کوئی کھڑا تھا۔ اس کا کمزور سایہ قیدی کے وجود پر پڑ رہا تھا۔ تو جناب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ابھی بہت کچھ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اگر پہلے مجھے لگا کہ مے بی زرولی ہے جو ہیرو ہے، لیکن ابھی بہت سارے کریکٹرز ان کے وہ کیا ہے نا کہ ان کے ابھی نکھر رہے ہیں۔
ابھی ان کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، عرب کا کریکٹر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ لگ رہا ہے. پہلے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جیل میں جو پرسن ہے وہ کون ہے، اور اب ہمیں عرب کا پتہ چلا ہے تو وہ تو کافی ڈان ٹائپ بندہ ہے. اور اس کے بعد زرولی اپنے باپ کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. اس کے بعد ہاروت کا کریکٹر، دین شیر کا، اور شیر زہرہ جان کو پسند کرتا ہے. زہرہ جان جو بیٹا مانتی ان کو. کیا چل رہا ہے یار؟ آئی ایم سو کنفیوزڈ. ابھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور لٹرلی آئی تھنک سو کہ آپ لوگ بھی میری طرح کنفیوزڈ ہوں گے ابھی تک. ابھی سیکنڈ ایپیسوڈ ہی چل رہی ہے جس کے میں پارٹس بنا رہی ہوں، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ آگے کیا ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں ناول سننے میں سرخانچل اور اس کے باقی سیزن آپ لوگوں نے سنے ہیں تو اس کی آپ لوگ ایپیسوڈ سن سکتے ہو. باقی عزازیل ناول میں نے پڑھا ہے، زورا کہہ رہی ہوں، رابعہ خان کا، اور کارب ڈائم پڑھا ہے، تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیسا لکھتی ہیں. تو ہوپ فلی کہ وہ اچھے لکھیں گی. اتنا تو ہے کیونکہ یہ ان کا جاری ہے، آن گوئنگ ہے ناول، تو اسی لیے ہم کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، بٹ آئی ایم شیور کہ اچھا لکھیں گی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی 5ویں ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.